مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ غریبوں کو مکان بنوا دینا، لباس بنوا دینا، اچھے کپڑے دینا، رہائش دینا، بیمار ہوں تو ان کو علاج کرا دینا، ہزار طریقے سے لوگوں کے اوپر مہربانیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی مہربانی جو کوئی بندہ کسی بندے پر کر سکتا ہے وہ ہے لوگوں کو دین پہ لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر لانا۔ شیطان کے ہاتھ سے بندے کو چھڑا کر رحمان کے قدموں میں گرانا، یہ انسان پر سب سے بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان شیطان کے ہاتھ سے بندے کو چھڑانا۔ اور یہ احسان سب سے پہلے اپنی جان پہ کرنا ہے، فرض عین ہے، اس کو دین پہ لانا۔ اپنی جان کو دین پر لانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے دین پہ لانا، یہ فرض ہے۔ لاہور والوں کو، پشاور والوں کو، کراچی والوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ مباح ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہو سکتا ہے۔ پہلا فریضہ اپنی جان، اپنے نفس کی اصلاح ہے، پھر اپنے اہل و عیال کی اصلاح ہے، اور اصلاح سے مراد وہ دین پر چلنے والے ہوں، حال کے امر کو پورا کرنے والے ہوں، جو اللہ چاہتا ہے اس میں لگیں، اللہ کی بات ماننے میں لاکھ خاک ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی بات ماننے میں گھاٹا ہے نہیں، چاہے جان بھی چلی جائے، سارا خاندان چلا جائے، عزت کا ککھ نہ بچے، کلی کا ککھ نہ بچے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی نے آنکھیں دی ہیں، عقل دی ہے، دل دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، رہنے کو جھونپڑا دیا ہے، پہننے کو کپڑے دیے ہیں، ہم اس کے احسان میں غرق ہیں۔ عبادت اللہ کا حق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی مشکلوں کو ٹالنے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، امیر اور غریب بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بادشاہ اور فقیر بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا، خوشیاں غم دینے والا، ہنسانے اور رلانے والا، امیر اور غریب کرنے والا، ہم پہ دن اور رات لانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ دن کو روک کے کھڑا کر دے، اب ہمیں آرام کے لیے کوئی رات نہیں لا کے دے سکتا اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ رات کو روک دے، کوئی دن نہیں لا سکتا۔ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالنے والا، پروردگار، حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا، عبادت اس کا حق ہے۔ اور عبادت صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے، عبادت 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، نافرمانیوں سے بچ جاؤ، اللہ کی پسندیدہ زندگی پہ آ جاؤ، تقوی والی زندگی پہ آ جاؤ۔ 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت بنانا ہے، کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا عبادت کے لیے، ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔
کبھی وہ مسجد میں کریں گے، کبھی وہ بازار میں ہوگی، دکان پہ بیٹھ کے وہ عبادت ہوگی، کبھی دفتر میں بیٹھ کے وہ عبادت ادا کر رہے ہوں گے، کبھی اپنی بیوی کے پاس، کبھی اپنے بچوں کے ساتھ، کبھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ، شکل بدلے گی مگر عبادت سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جب اللہ سے غافل ہو جاتا ہے بس وہ لمحہ عبادت سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کی یاد میں بندہ جی رہا ہو، اللہ کے احکامات کے ساتھ جی رہا ہو، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جینا مرنا اللہ کے لیے، موت اور حیات اللہ کے لیے۔ موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں آزمانے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اعمال میں حسن پیدا کیا جائے، نماز میں حسن، ذکر میں حسن، تلاوت میں حسن، اخلاق میں حسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اچھوں میں اچھا پھر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں میں اچھا ہو۔ کتنے لوگ گلی محلے میں اچھے ہیں لیکن اپنے گھر میں بہت برے ہیں، ان کی زبان پہ کانٹے ہیں، زبان میں ہڈی ہے، حالانکہ رب نے تو ہڈی پیدا نہیں کی زبان میں، لیکن جب بولتے ہیں ایسا کرخت، اللہ کی امان۔ کوئل بھی کالی ہے، کوا بھی کالا ہے۔ کوا جس گھر میں آ جاتا ہے گھر کا چھوٹا بڑا اس کو اڑانے میں لگ جاتا ہے۔ کوئل آ جائے تو گھر کا چھوٹا بڑا یہ آرزو کرتا ہے کہ کوئل ہمارے گھر بیٹھی رہے، ہمارے گھر ہی گھونسلہ بنا لے، حالانکہ دونوں کالے ہیں۔ ایک کالی کوئل بھا رہی ہے اور دوسرا چبھ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئل کی زبان میٹھی ہے، لبنی زبان ہے، دلوں کو موہتی ہے، اور کوے کی آواز کرخت ہے، چبھنی آواز ہے۔ یہ دو جبڑوں کے درمیان یہ ہے تو چھوٹا سا پرزہ، لیکن اس کو اہمیت بہت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے۔ یہ زبان گھروں میں، معاشروں میں، محلوں میں آگ بھی لگاتی ہے، اور یہ آگ بجھاتی بھی ہے، باغ بھی لگاتی ہے۔